یہ حکومت نہیں چل سکتی، بڑی خبر عمران خان اور ان کے دبنگ ساتھیوں کی دبنگ انٹری، بڑا حکم۔ موجودہ حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف دینے کا اعلان، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آل اس کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سعید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے آپ تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ حکومت جو ہے گزشتہ 17 ماہ کی حکومت کا تسلسل ہے، اور اس میں جتنے ریلیف ملے اس کا نظیر جو ہے وہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، اور جناب عمران خان کی واپسی کیسے ہونے جا رہی ہے، اور یہ حکومت کیوں نہیں چل سکتی، یہ کس نے کہہ دیا، اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ میرا جی چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے انت تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے ملک میں یہ نظام جو ہے وہ کڑک مرغیوں سے زبردستی انڈے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی اس وقت جو ہمارے سامنے منظر ہے وہ یہی کچھ پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آئی تو ہے، وہ چلے گی یا نہیں چلے گی، مگر نون لیگ کے اندر سے جو آوازیں ہیں، جناب شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب، اگر ان کے الفاظ کہیں تو یہ حکومت تو نہیں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو عوامی مینڈیٹ کے بغیر ہے نہیں چل سکتی، یہ قائم نہیں رہ سکتی، الیکشن دوبارہ کرانا پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو حلقہ 130 چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑ دیں اپنی سیاست بچانے کے لیے، عوام میں واپس آنے کے لیے۔ حلقہ 130 جو وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں مگر زبردستی وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیت کر، وہ چھوڑ دیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ کبھی بھی نہیں چل سکتی، اس کے لیے دوبارہ الیکشن کرانا ناگزیر ہے، اور حکومت انہیں دینی پڑے گی جس کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے، جس کو عوام چاہتی ہے، کیونکہ عوامی حمایت کے بغیر جو ہے حکومت کو چلانا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ مسائل ابھی سے ہی کھڑے ہو گئے ہیں، حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت۔ اور اس وقت جو اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیسے ہے اور اس کی واپسی کیسے ہے۔ پہلے اب واپسی کی بات کرتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ جڑیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیسے ہے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کی واپسی کی تیاریاں، بیک ڈور جو اس وقت رابطے ہیں وہ مسلسل ہیں اور لگاتار رابطے ہو رہے ہیں جی۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مقدموں کے فیصلوں کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی واپسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کورٹ میں جو جس طرح کی سماعت ہو رہی ہے اس میں صاف لگ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں سائفر کیس ختم ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے 25 رمضان کو جو ہے عمران خان جو ہے وہ باہر ہوں گے، اور اب دیکھتے ہیں 25 رمضان تک وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، مگر ان کے دبنگ قسم کے ساتھی جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں جی، اور وہ ہیں جنہوں نے تشدد برداشت کیا، جنہیں برہنہ کیا گیا، جن کی ویڈیو چلائی گئی، وہ اب پروٹوکول کے ساتھ حکومت میں واپس آ رہے ہیں جی۔ وہ ہیں جناب اعظم سواتی صاحب، اور دوسرے ان کے ساتھ ہیں اور مراد سعید صاحب، یہ آ رہے ہیں جی۔ اور مراد سعید صاحب کو سینیٹر کا الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے جی، اور اعظم سوادی صاحب کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ لڑنے کا جو ہے ملنے کی سینٹ کے انتخابات میں وہ اجازت مل چکی ہے۔ اب مراد سعید صاحب ہوں گے جب سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو انداز گفتگو، انداز تقریر آپ کو پسند ہے، اسی لیے الیکشن کمیشن کی کوشش تھی کہ ایسا بندہ بولنے والا جو ہے وہ سینٹ میں نہ جائے، تاکہ واہ واہ کرنے والے، تالیاں بجانے والے وہاں موجود ہونے چاہیے، مگر بولنے والا بندہ جو ہے وہ ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو اب مراد سعید جیسا بندہ، شہریار افریدی جیسے بندے اگر اسمبلی میں، سینٹ میں موجود ہوں گے، علی محمد خان جیسے بندے ہوں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے منظرنامہ کیا ہوگا۔ تو گویا یہ دبنگ قسم سے اب آ رہے ہیں جی۔ حکومت، سینٹ حکومت کا ایک اہم جزو ہوتا ہے جی، بڑا اہم پلر ہوتا ہے، تو اس میں اب یہ آئیں گے اعظم سواتی صاحب بھی اور شہریار آفریدی صاحب بھی، اور پھر جلد ہی عمران خان صاحب کی واپسی جو ہے وہ سسٹم میں آ رہی ہے۔ اب ان کی جو آپس میں چپکلش ہے اس پہ اگر بات کریں تو ناظرین یہ افسوسناک ہے، کیونکہ ووٹر جو ہے وہ اپنے لیڈرز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر لیڈرز گتھم گتھا ہوں، دست و گریبان ہوں، اقتدار کی جنگ جو ہے وہ بھوکوں کی طرح لڑ رہے ہوں، تو پھر ووٹر مایوس ہوتا ہے۔ اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب کی اور شہریار جو بیرسٹر گوہر اور
جو شیر افضل مروت ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ بیرسٹر گوہر ایتھرائزڈ پرسن ہیں جناب بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ معاملات کو آگے چلائیں، ان کے جو احکامات ہوتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، مگر اس وقت جو معاملہ اٹھا ہوا ہے وہ ہے اپوزیشن لیڈر کا۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ شاید زور لگا رہے ہیں میں ہوں اپوزیشن لیڈر، اور بیرسٹر گوہر شاید وہ کہہ رہے ہیں میں ہوں، اور عمر ایوب صاحب بھی ہیں اس دوڑ میں، اور اسپیکر کیسر خان جو ہیں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں۔ مگر میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنقید ان پہ ہو رہی ہے، بڑی زبردست قسم کی کلاس لی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، وزیر اطلاعات اور نشریات ہیں، انہوں نے ان کی کلاس لیا۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ تو اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے سارے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، سارے یہ اپنے اپنا منہ اٹھائے چل رہے ہیں، یہ قوم کی نمائندگی کیا کریں گے، یہ ملک کی کیا خدمت کریں گے، یہ تو اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان کے مخالف ہیں جی، بڑے مخالف ہیں نون لیگ والے، تو وہ ان کو چھوڑیں گے تو نہیں جو تنقید نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو معاملات اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے، اور ان کو اس لڑائی جھگڑے سے جو ہے وہ نکالیں۔ یہ عوام جو ان کو چاہنے والے ہیں ان پر برا اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو فیصلہ کر لینے چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، کیونکہ ان کی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ان کو تو نقصان نہیں پہنچائیں گے، پارٹی کو نقصان پہنچے گا اور عوام بددل ہوں گے۔ اس کو بچانے کے لیے جو ابھی تک ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، تو اقتدار سے پہلے اگر یہ اقتدار کے اصول کے لیے لڑیں گے تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے۔ بڑے ریلیف کی بات کرتے ہیں جی، موجودہ حکومت 17 ماہ کا تسلسل، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، کچومر نکال چکے ہیں، اور آپ کچومر کے علاوہ ہڈیوں کا سرما بنانے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ عوام کے لیے ان کے دلوں میں کوئی کسی طرح کا کوئی رحم دلی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں تو وہ لگتا یوں ہے کہ وہ عوام کے بیچ میں مقبول ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، جیسا کہ مختلف رش کے اوقات میں چلی جاتی ہیں، افطاری کے وقت یا خریداری کے وقت یا اسکول میں، یا جو لیڈیز کی جس طرح سے انہوں نے وہ اس وقت فیور شروع کی ہوئی ہے، ان کی ایک کوشش ہے، مگر آٹا بانٹنے سے، چینی بانٹنے سے، گھی بانٹنے سے جو ہے وہ کبھی پاپولر نہیں ہو سکتے جب تک کہ پاپولر فیصلے نہ کیے جائیں۔ پاپولر فیصلے وہ ہوتے ہیں جس میں عوام آپ کو اپریشیٹ کرے، پوری کی پوری آپ کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ پالیسی جو ہے عوام خوش ہو تو پھر عوام میں مقبولیت جو ہے وہ ایک خواب رہ جاتی ہے۔ اس وقت حکومت نے، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی گیس کی قیمتیں بڑھا چکی ہے، اور ایک بار پھر جو ہے 147% کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ معاملات ہیں جو آپ کے منہ سے، ہمارے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، یہ ہمارے زندگیوں کو برباد کرنے کے فیصلے ہیں۔ گیس ہو گئی، گیس کے ساتھ بجلی اور یہ دوسرے ریلیٹڈ ہے، مگر گیس وہ چیز ہے جس میں گھروں میں کوکنگ ہوتی ہے، تندور پر روٹیاں پکتی ہیں، ہوٹلوں پہ کھانے پکتے ہیں۔ گیس اگر آپ اس قدر اضافہ کر دیں، پہلی جگہ آپ روٹیوں کے ریٹ دیکھ لیں، سالن کے ریٹ دیکھ لیں، اور غریب جو ہے وہ ہوٹلوں سے، عام معمولی ڈھابے سے بھی کھانا کھانے سے محروم ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ سبزی کی دکانوں پر دیکھیں تو لوگ ایک آلو ایک ٹماٹر اٹھاتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے جی، اور فیملی کے حساب سے وہ ایک وقت کی روٹی پکاتے ہیں، اور روٹی جو ہے جہاں دو دو کھاتے تھے، تین تین کھاتے تھے، وہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ چکے ہیں۔ اب گیس مہنگی کریں گے تو آپ گیس کے جو اخراجات ہیں اس وقت، باقی جو پیٹرول بھی مہنگا کرنے، سنا ہے 400 روپے لیٹر ہو رہا ہے، ذرائع آمد و رفت مہنگے ہو گئے، تو آپ اس عوام پہ ایک ہی دفعہ بم کیوں نہیں مار دیتے، تاکہ غریب جو ہے، جہاں غربت غریب علاقے کے لوگ ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اڑا دیں تاکہ آپ کی جان چھوٹے، آپ اپنی پالیسیوں پر عمراء جو ہیں صرف آپ ہوں اور عمراء ہو، اور گلیاں سونجیاں ہو جان تو تسی رج کے کھانے پھرو ہیں جی۔ یہ معاملات ہیں جی۔ دیکھیے اب آگے کیا چلتا ہے، اور یہ حکومت چلتی ہے، عوام کو لے کر چلتی ہے، مسائل کے ساتھ ہے بے شمار۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔